میرے محترم بزرگ دوستوں، میں اور آپ دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کتنا وقت اس کا گزر گیا، لیکن کوئی نہیں جانتا کتنا وقت باقی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی دنیا کی زندگی پر انسان کی ہمیشہ کی کامیابی کا انحصار ہے۔ ہر آن ہر گھڑی میں اور آپ دنیا سے دور ہو رہے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہو رہے ہیں، دکان سے، مکان سے، کاروبار سے دور ہو رہے ہیں، اور آخر کی منازل سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم سے پہلے بہت بڑی تعداد میں انسانیت آئی۔ جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک بڑی تعداد میں انسان آئے، اور جو دنیا سے چلے گئے وہ اس وقت سے اب تک قبروں کے اندر ہیں، اور وہ پورا ایک عالم ہے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو قبر ان کے لیے وسیع ہو گئی ہوگی، اور خدا نخواستہ اس کے برعکس ہوا تو مصیبت میں، پریشانی میں گھرے ہوں گے۔ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، زندگی ایک موقع ہے ہر ایک کے پاس، اور اللہ نے ہم سے اور آپ سے کوئی زیادہ مطالبہ نہیں رکھا۔ اللہ کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے وہ ہے جو میرے پاس ہے، بس۔ کسی ایسی چیز کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا جو میرے بس میں نہیں ہے۔ اور بہت آسان مطالبہ ہے اللہ کا، بہت ہی آسان۔ اللہ نے صرف دو چیزوں کو شرط قرار دیا ہے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، کسی تیسری چیز کو شرط نہیں بنایا، صرف دو چیزیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایمان بنا لو، اعمال صالحہ کر لو، بس۔ ایمان بن جائے آدمی کا اور جسم سے نکلنے والے اس کے اعمال اچھے ہو جائیں تو یہ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے لیے امیر ہونا شرط نہیں، مالدار ہونا، پڑھا لکھا ہونا، شہری ہونا، خوبصورت ہونا نہیں۔ ہر ایک کے لیے، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، اللہ کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان بنا لے، یعنی اس دل سے اپنے اس دل کے اندر اللہ کو بسا لے، اور اللہ کے غیر کو اس دل سے نکال دے۔ جہاں سے بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرے، کیونکہ انسان مشاہدے پر چلتا ہے، اور اللہ رب العزت غیب میں ہے۔ قرآن پاک میں اس کو ابتدا کے اندر شروع کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت دے گی متقیوں کو، جو تقوی والے ہوں گے، متقی ہوں گے، اس کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ اور متقیوں کی پہلی صفت جو قرآن نے بتائی وہ فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، کامیاب اللہ کرتے ہیں، ناکام اللہ کرتے ہیں، صحت و بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ تو اللہ کی ذات عالی سے دل لگانا، جس نے مجھے اور آپ کو ایک ناپا گندے قطرے سے وجود عطا فرمایا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ناپاک گندے قطرے سے وجود عطا فرمایا، پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو ہاتھ پیر دیے، دل دماغ عطا فرمایا، زبان آنکھیں عطا فرمایا، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، سمجھ بوجھ اللہ نے عطا فرمایا، اور شفقت کرنے والے والدین عطا فرمائے، محبت کرنے والے والدین عطا فرمائے، اور دنیا میں کتنی نعمت انسان کو پھیلا دی اللہ پاک نے۔ آج کے دور کے اندر مثال کے طور پہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ دنیا کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا۔ پیٹرول انسانوں نے نہیں بنایا، اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی،
اب ایک لمحے کے تصور کے ساری دنیا کے اندر پیٹرول خشک ہو گیا. اب آپ سوچتے انسانیت کہاں جائے گی؟ آدھے تو خوف کے مارے مر جائیں گے بیچارے. اگر گیس اور پیٹرول اللہ پاک ختم کر دیں، ذخائر اس کے ختم کر دیں، تو آج کی دنیا تو بیچاری پاگل ہو جائے گی. تو ہر نعمت کو اگر ہم دیکھیں، ہر چیز کی ابتدا ہم دیکھیں تو اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز کی ابتدا. انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے جسے انسان یہ ساری چیز بنا رہا ہے. ورنہ اگر ہم اس کی ابتدا دیکھیں تو ہر چیز کی ابتدا، مکان کو دیکھ لیں، جہاز کو دیکھ لیں، جہاں بھی آپ نگاہ ڈالیں گے تو اس کی ابتدا میں اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، سب اللہ نے دی. تو ہمیں اور آپ کو ہر آن ہر گھڑی اس کا تصور کرنا، سوچنا کہ میں تھا کیا اور آج سے چند سال میں کیا ہو جاؤں گا. مکھی بھی نہیں ہٹا سکوں گا اپنے منہ سے، کروٹ نہیں لے سکوں گا میں. 4 لوگ مجھے کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور کمرے کے گڑے میں ڈال کر آ جائیں. کتنی بھی چاہنے والی اولاد ہو. ہمارے یہاں بازار میں وہ ایک صاحب تھے تو ان کے وہ گئے سمندر میں سیر کرنے کے لیے، تو بہو جو تھی ان کی وہ پانی میں آگے چلی گئی، ڈوبنے لگی. تو اس کا شوہر جو تھا وہ پیچھے پیچھے بھاگا اس سے. تو اللہ کی شان دونوں ہی ڈوبے. وہ ہمارے ساتھ ان کا دفتر تھا، تو کافی دن تک تو دفتر میں آئے ہی. اور ہم تو نہیں گئے جنازے پہ. لوگوں نے بتایا کہ قبر میں قبرستان جب گئے تو چیخ کے کہہ رہے تھے مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو. دونوں کا جنازہ قبر ساتھ تھی، بیٹی بہو کی اور بیٹی. کہہ رہے مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو، میں اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرح گاڑی میں آتے اور اپنا بریف کیس دے کر اپنے دفتر میں جاتے تھے. تو انسان ہی ہے، کوئی ساتھ نہیں جاتا کسی. تو ہم اور آپ بھی اسی منزل سے گزریں گے. ہم سب کوئی نہیں بچا. جتنے آئے بڑے بڑے مکانوں والے، کارخانوں والے، ملکوں کے بادشاہ، کیسے ان کے نعرے تھے اور کیسے ان کے عزائم تھے. اللہ نے سب بجیاں بیٹھ کر نام و نشان باقی نہیں رہا ہوگا. تو ہمارا اختتام وہی ہے، مرنا ہے اور اسی کی تیاری ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح 4 اٹھا کے لے جائیں گے اور قبر میں ڈال کے آ جائیں گے. اور فرمایا جناب رسول پاک علیہ السلام، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جہنم کے گھروں میں سے گھر ہے. کتنے بڑے آدمی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نبی کے داماد. 2 بیٹیاں نبی نے ان کو دی. یہاں تک فرمایا اگر تیسری ہوتی تیسری بھی عثمان کو دیتا. اتنے بڑے آدمی تھے. اور آتے کتابوں میں کہ جب وہ قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ریش مبارک داڑھی آنسو سے تر ہوتے. اتنا خوف قبر کا. تو ہماری وہ منزل ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، سب نے جانا ہے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دیا ہے. زندگی ایک ہی موقع ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، ایک ہی دفعہ. اور آج کم قسمت اس ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے عمومی طور پہ وہ وقت ہے. سب سے زیادہ وقت کا ضیاع، وقت کی اہمیت ہی نکل گئی دلوں سے. ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس کرنے میں تھوڑی اللہ دنیا میں ایک سبحان اللہ کا ثواب ہم جانتے کتنا ہے. ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا ثواب ہے اس کا. کتنی دیر لگتی سبحان اللہ کہتے ہیں. ٹائم پاس کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑے مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. بہت بڑا کام اللہ نے مجھے کر دیا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا مطالبہ ہم سے بہت زیادہ نہیں ہے اللہ کا مطالبہ. تھوڑی سی محنت کر کے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر لیں. یعنی اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا دیں کہ کامیابی میری اللہ کی ماننے میں ہے. بس یہ بات دل کے اندر رچ بس جائے کہ میری کامیابی بس اللہ کی ماننے میں ہے. میں اللہ کی مانوں گا. وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ساری کائنات اس کے ہاتھ میں. اور اللہ ہم دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک آدمی 35 سال کا ہے، اس کا بچہ 5 سال کا ہے.
ایک آدمی 40 سال کا ہے، اس کا بچہ 15 سال کا مثال دیتا ہوں، تو وہ کتنا فرق ہے؟ 25 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تجربے کا دیکھے جائے تو وہ 15 سال کا، وہ 40 سال کا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹا میں تیرا بھلا برا جانتا ہوں، ہوتا نا، بیٹا میں جانتا ہوں تیرے بھلائی کس میں ہے، تیری اچھائی کس میں، تیری خیر کس میں ہے، تو بھی سمجھے گا نہیں۔ حالانکہ صرف فرق ہے 25 سال کا دونوں کے درمیان۔ اور دادا ہو تو وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دادا ہوں، اتنی زندگی میں نے گزاری، مجھے پتہ ہے تیری بھلائی کس میں ہے۔ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، انہوں نے جو طریقہ ہمیں آپ کو زندگی گزارنے کا بتایا ہے، اس میں سراسر انسانوں کی خیر اور بھلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا، اس کا مفہوم یہ کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنی فطرت پر ہے وہ آسان ہے۔ جو چیز دنیا کی کسی چیز کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مشین ہو، کوئی طریقہ، ہر چیز کے اندر اگر وہ چیز اپنے سسٹم پر چل رہی ہے، اپنے طریقے پر چل رہی ہے، اپنے اصولوں پر چل رہی ہے، تو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو چیز بھی اس کے برخلاف چلتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ انسان جو اس پورے کائنات کا دھولا ہے، جس کے آس پاس ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بر و بحر میں فساد ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ جتنے فساد ہے دنیا کے اندر، جتنی پریشانی دنیا کے اندر ہے، اس کی بنیادی وجہ جانور نہیں ہے، جانور نہیں ہے، انسان ہے۔ انسان کے اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ انسان ٹھیک ہو جائے، سارے نبیوں کی محنت جو ہوتی تھی وہ انسانوں کو ٹھیک کرنے کی ہوتی تھی۔ انسان کا ٹھیک ہونا کیا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میری کامیابی اللہ، میرا اللہ خالق مالک ہے، اور اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میری بھلائی اور برائی کو جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے قرآن پاک اس کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ تم سمجھتے ہو کسی چیز میں تمہارے لیے خیر ہے اور اس میں خیر نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں میں تم سمجھتے ہو کہ تمہارے برا شر ہے اور میں شر نہیں ہوتا، اور اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ جانتا ہے کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں شر ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ کہیں، جیسے اللہ کہیں ویسے ہم نے اللہ کی مان لی ہے، بس۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے، ہم اللہ کی مانیں گے، ہر حال میں اللہ کی مانیں گے۔ تو اللہ کی کون مانے گا؟ اللہ کی وہ مانے گا جو اللہ کو مانے گا، جو اللہ کو مانے گا کہ ہاں اللہ ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور ایک دن مجھے اس کے سامنے جانا ہے، اور بالکل کوئی واسطہ نہیں ہوگا بیچ میں اس کے اور میرے، اور مجھے اس کو سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ ایک ایک لمحے کا بہت سے نہ معاف صدور، جو تمہارے دلوں کے اندر وہ نکالا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج سے 40 سال 50 سال پہلے تو لوگ سوچتے ہوں گے یار کیسے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی ساری چیزیں کیسے فرشتے محفوظ کر دوں۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو ہر آدمی سمجھتا ہے اتنی سی چپ ہے، چھوٹی سی ٹیلی فون کرتا ہے، اس میں کتنی معلومات ہیں، کتنی ہزاروں کتابیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو انسان کی 60-70 ہزار کی زندگی کیا مسئلہ ہے؟ تو ہر چیز ہمارے سامنے کی جائے گی، چھوٹی بڑی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو انسان بن جائے، انسان کے بننے سے ہر چیز بن جاتی ہے، اور انسان کے بگڑنے سے بنی ہوئی چیزیں بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا دائرہ جو ہوتا تھا اور مرکز جو ہوتا تھا وہ انسان ہوتے تھے، انسان، اور انسانوں کا دل ہوتا تھا۔ اس لیے جناب رسول پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب مبعوث فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کو دنیا کے اس خطے کے اندر بھیجا گیا جو اس وقت کی جو دنیا تھی، اس وقت کی جو دنیا تھی اس کے سب سے گرے ہوئے لوگ تھے۔ معاشری یعنی کوئی معاشرت نہیں تھی ان کی، کوئی زندگی ان کی تھی نہیں، حتیٰ کہ آپ اللہ جانتے ہیں کہ ان پہ کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، اتنے آزاد لوگ تھے۔ اس سے اندازہ لگائے نا کہ بیت اللہ جو مرکز ہے توحید کا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بغیر کپڑوں کے تالیاں پیٹتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے اس کا طواف کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ اس حد تک زندہ بچیوں کو زندہ دفن
یعنی کبھی آدمی تصور نہیں کر سکتا. چلو مری ہوئی بچی کو دفن کر دیا, مار کے دفن کر دیا, زندہ بچی کو گڑھے میں ڈالتے تو اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیتے. کتنے سخت دل لوگ ہوں گے, قسم کھاتے تھے کہ اس کی کھوپڑی قتل کروں گا اور اس کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گا. یہ ان کی عادت تھی. کتنی مؤثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محنت, کہ جس محنت کی برکت سے وہ لوگ صحابہ بنے. صحابہ وہ کہاں پہنچے تھے؟ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی عمر کا گھر مسلمان ہو سکتا ہے, عمر نہیں ہو سکتا. اور عمر کو تو بکری چرانے نہیں آتی. نہیں, کہاں اللہ نے پہنچایا کہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل چل رہے جنازے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے اس کے جنازے میں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پہلے کیا تھے؟ بلال کیا تھے؟ حبشی تھے, غلام تھے, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, کتنی مارے کھاتے تھے. اور کہاں پہنچے سیدنا بلال. اللہ کے نبی فرمایا اے بلال میں نے دیکھا کہ تو جنت بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تیرے قدموں کے چلنے کی آواز میں نے سنی. تو وہ صحابہ پہ اللہ کے نبی نے محنت کی, اور محنت کیا تھی؟ یہی محنت کی کہ اللہ سے ان کا تعلق جوڑ دیا. اللہ سے کٹے ہوئے تھے, اللہ سے دور سے, اللہ سے جوڑ دیا اللہ کے نبی نے. زندگی آسان ہو گئی. وہ صحابہ جو بالکل گرے ہوئے تھے, پھر کیا ہوا حضرت عمر کے زمانے کے اندر کہ کیسے و کسرا کے خزانے ان کے قدموں پہ آ گئے. اور جو معلوم دنیا تھی اس زمانے کے اندر, جتنی دنیا تھی اس کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا. بڑا حصہ آبادی کا مسلمان ہو گیا. تو آج بھی جو محنت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے, تبلیغ کی جو محنت ہے, کوئی نئی محنت نہیں ہے. یہ وہی سلسلہ ہے. سب سے بنیاد جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی کہ اے انسانوں تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ. تو وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے. ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بھائی اس میں ہر چیز کی نفی ہے, حتیٰ کہ اپنی بھی نفی ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے پہلی دعوت تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اسی پہ محنت کرائی گئی. اور پھر ایسی محنت صحابہ ایسے پہنچ گئے, اللہ کی محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے کہ پھر سمندر کو حضرت عمر خط لکھ رہے. تصور کریں کہ سمندر کو خط لکھنا کیا معنی بنتا ہے بھائی اس کا. لیکن سمندر کو خط لکھ رہے ہیں اور خط سمندر میں ڈالا جا رہا ہے دریا میں, اور دریا نے چلنا شروع کر دیا. اور صحابہ کا لشکر جا رہا ہے کسی ملک میں, جنگل آ گیا اور صحابہ جنگل میں اعلان کرتے ہیں کہ جنگل کے درندوں اللہ کے نبی کے صحابہ یہاں پڑاؤ ڈالیں گے, تم جنگل خالی کر کے چلے جاؤ. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگل خالی ہو گیا. وہاں سے آگ نکلی ہے پہاڑ سے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ آپ کا انتظام کرو ایک صحابی سے. اب وہ صحابی اپنی چادر لے کر اور اس آگ کو دھکیتے وہاں تک پہنچا دی جہاں سے نکلی. شیر آ گیا راستے میں, شیر نے راستہ روکا تو کان پکڑ کے شیر کو کہا جائے. سمندر آ گیا, 2 گھوڑے اپنے سمندروں میں ڈال دیے. تو یہ وہی صحابہ تھے جن پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا, لیکن محنت کرتے کرتے اللہ نے وہاں پہنچایا. پھر جیسے جس کو کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ میں تمہیں زمین کی خلافت دے دوں گا. تو زمین کی خلافت اللہ نے بادشاہ نہیں کہا, خلیفہ اللہ بنائیں گے, خلیفہ. تو اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا اپنا. پھر جو وہ چاہتے تھے اللہ کرتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا. تو اللہ کی سنت وہی ہے آج بھی, اللہ کی سنت بدلی نہیں ہے. آج بھی اللہ کی سنت وہی ہے, ہم بدل گئے. تو آج یہ محنت جو رہی تبلیغ کے نام سے, وہ اسی بات کی محنت ہے کہ ہم سب مل جل کے اس مبارک زندگی پر آ جائیں جس زندگی کے اندر اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے. دنیا آخرت کا اللہ فرماتے قرآن پاک, اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کر لے تو ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کے لیے کھولیں. یہ نہیں کہ اللہ نے کارخانے لگا دیں, زمیندار شروع کر دیں,
بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دیں تو ہمیں میرے برکتوں سے نہیں. ایمان فیکٹریاں کون لگا؟ باندھا لگا سکتا ہے، لیکن ایمان اور تقویٰ ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے. تو فرمایا ایمان اور تقویٰ اختیار کر لے تو ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولیں گے. تو مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں بزرگ، ہمیں اور آپ کو اس پر آنا ہے، ورنہ جس طرح اس وقت دنیا کے اندر زندگی گزر رہی ہے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں روزانہ پریشانی پریشانی، ہر آدمی پریشان. اور علاج ہمارے پاس ہے، اللہ نے علاج دین کے اندر رکھا ہے. دین کے اندر علاج ہے، جس میں دین آسان ہے، دین ہماری فطرت ہے، اور دین محنت چاہتا ہے. کوئی کام دنیا کا ایسا بغیر محنت نہیں ہوتا، کوئی کام. ہر چیز کے اندر پہلے محنت ہے، پھر نتیجہ ہے. ہر چیز کے اندر پہلے آدمی دکان لگاتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. پہلے زمیندارہ کرتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. پھر کارخانہ لگاتا ہے، پھر اس کو چیزیں ملنی شروع ہوتی ہیں. پہلے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح دین کی محنت ہے پہلے. یہ بعض کا ساتھی کہتے کیا ہے بھائی؟ دعوت ایک محنت ہے. محنت ہوگی تو دین زندہ ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہوا ہے، تو سبب کے درجے میں محنت اللہ کے نبی نے محنت کی. حالانکہ اللہ کے نبی بیت اللہ کے خلاف پکڑ لیتے اور منتظر سے چمٹ جاتے اور دعا کرتے رہتے. اللہ کے نبی سے بڑھ کے دعا کس کی ہوگی؟ اور بیت اللہ سے بڑا مقام اور منتظر سے بڑا مقام کون سا ہوگا؟ چمٹ جاتے اللہ سے اور چلے اللہ میں آپ ہدایت نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھی محنت میں ڈالا. اب کتنی محنت کروائی اپنے لاڈلے کو، کتنی مشقت میں. اسی بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے حتیم کے اندر، اور آپ سجدے میں ہیں. آدمی تصور کرے کہ بیت اللہ ہے، حتیم ہے، اللہ کے نبی ہیں، سجدے میں ہیں، اور آپ کی پشت پہ جو ہے اونٹ کی ہوجی ڈال دی جائے. اللہ دیکھ رہا ہے اوپر کیا ہو رہا ہے میرے نبی کے ساتھ. برداشت کر رہے ہیں اللہ پر، صرف اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے. اور ضابطہ اللہ نے محنت کو بنایا. بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، خبیب کو گھسیٹا جا رہا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی عورت ہے جس کو شہید کیا گیا، پہلی عورت. ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں نبی علیہ السلام کے پہلے دن سے لے کر نبوت ملنے سے لے کر اور دنیا سے جانے تک آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا جس میں آپ دنیا سے جاتے. تو یہ اس امت کو اللہ نے بھیجا اس محنت کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی تبلیغ والا بھی نہیں کہہ رہا، رائم والے بھی نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور اس بہترین ہونے کی وجہ یہ بتائیے جو بھلائیوں کو حکم کرتے ہو برائیوں سے. تو میرے دوستوں ہمارا کام ایک دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ. میں بلاتا ہوں لوگوں کو پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. میرا بھی یہ راستہ، جو میری اتباع کرنے والے ان کا بھی یہی راستہ ہے. تو ہمارا راستہ طے شدہ ہے. تو ہم اور آپ ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان میرے دوستوں ہمارے دلوں میں بھی آئے گا. یہ عجیب اللہ نے کام کی صفت رکھی ہے. جب آدمی اخلاص کے ساتھ محنت میں لگتا ہے تو جن پہ محنت ہوتی ہے وہ تو اللہ کا وعدہ ہے جس کو ہدایت دے. لیکن جو مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مجاہدہ اختیار کرے گا، جو ہمارے لیے جدوجہد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ ہم اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھولیں گے. تو محنت کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ محنت ہماری صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. تو محنت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی محنت کرنی ہے. تو جتنا آدمی کا ایمان کبھی ہوتا چلا جائے گا، یعنی جتنا اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا حضور پاک علیہ السلام سے محبت بڑھتی چلی جائے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور آپ اللہ کے محبوب ترین، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. اور فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اللہ کی
اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا اور اللہ کے محبوب بننے کا یعنی قریب ترین راستہ، آسان ترین راستہ، تیز ترین راستہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ جتنی ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے چلے جائیں گے اتنی اللہ کی محبت ہمارے لیے واجب ہوتی چلے جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے صبح سے شام تک ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا کہ میری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میل کھاتی جا رہی ہے یا نہیں۔ چل رہے تبلیغ میں، لیکن ہمیں اور آپ کو روزانہ اپنا معائنہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے آپ کو روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے اندر آگے بڑھانا، آگے بڑھانا۔ ہر سنت جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت بھی چھوٹی نہیں ہے، ہر سنت کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے۔ تو ہم تلاش کریں کھانے کی، پینے کی، بود و باش کی، لباس کی، تو حضور کی سنتوں کو تلاش کرنا۔ اور حضور کی زندگی کو اللہ نے میرے دوستوں یعنی اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ایک کشش ہے، ایک جاذبیت ہے۔ تو ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے متعلقین کو سب کو حضور کی زندگی کے قریب لانے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔ یہ دین اسلام میرے دوستوں یہ کوئی کتابی دین نہیں ہے، عملی دین ہے۔ اور جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم آپ سنتے رہتے ہیں، کہیں جاتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، جب ہم نے بڑوں سنا ہے کہ ہم جیسے ہو جاؤ، کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر ہم اپنائیں گے تو بتانا نہیں پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، نہیں بتانا پڑے گا اسلام کیا ہے، خود ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی سے اسلام ظاہر ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس وقت ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے اسلام کہاں پر ہے بھائی، اسلام کہاں پر ہے، مسلمان کیسے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کیسی ہے، مسلمان کے اخلاق کیسے ہیں، مسلمانوں کے معاملات کیسے ہیں، دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ افراد کے اندر تو نظر آئے گا لیکن اجتماعی طور پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ محنت ہے اس بات کی کہ ہم ایسا ایک مجموعہ تیار کریں جہاں نظر آئے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ان کی ثقافت ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، یہ ان کی معاشرت ہے۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی سائل آیا کرتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو کسی سے قرض لے کر بھی سائل کو دے دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی کوئی موقع پیش آیا تو ایک یہودی وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو قرض دے دوں، تو آپ نے ان سے قرض دے دیا، کچھ وقت طے ہو گیا۔ تو اس وقت مقررہ سے پہلے وہ آ گئے اور اپنے قرض کا مطالبہ شروع کر دیا اور بڑی سختی کا اظہار کیا، بہت ڈانٹ ڈپٹ کی کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ قرض لے کر دیتے نہیں ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی، اور اس قسم کی باتیں کی ہوں گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آ گیا اور آپ عمر نے اس کو ڈانٹ دیا، وہ سخت بات کہہ دی اس سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر کو سے فرمایا کہ تم اس سے اس طرح بات نہ کرو، اس کا مفہوم ہے تمہوں میں جو واقعے کا مفہوم ہے بیان کرو، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس کا قرض ادا کرو، اور اس کے علاوہ اس سے کوئی زائد بھی کوئی مقدار آپ نے بتائی وہ بھی اس کو دے دو۔ تو اللہ کے نبی کا حکم تھا تم ان کو لے کر چلے اس یہودی کو، اور اس کو ان کا جو قرض تھا جتنی جو مقدار تھی وہ دی، اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ دیا۔ تو زیادہ دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو نے فرمایا کہ میں نے آپ سے جو سختی سے بات کی
اس مجلس میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تم ان کو اتنا اتنا زیادہ دو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ تھوڑی زیادہ دے دو. تو وہ شخص جو تھے انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے میں کون ہوں؟ تو میں فرمایا میں نہیں پہچانتا آپ کون ہیں. تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں زید ابن سونا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو یہودی عالم ہے. تو فرمایا ہاں میں ہی وہ یہودی عالم ہوں، اور میں اللہ کے نبی کی ساری صفات دیکھ چکا تھا، لیکن ایک صفت مجھے سمجھ نہیں نظر آئی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی سختی کرتا ہے اور معاملہ سختی کے ساتھ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. تو اللہ کے نبی اس پہ بھی اپنے حلم اور برداشت کا برتاؤ کرتے ہیں. تو آج میں نے آزمانے کے لیے سارا معاملہ کیا تھا، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. تو میرے دوست بزرگ، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہم سب کو اس کو جانچنے کی ضرورت ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ دنیا ہماری تقریروں کو، ہمارے چہرے مہروں کو نہیں دیکھتی ہے. پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور میں تم سب سے اپنی بیویوں کے معاملے میں اچھا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے. آدمی اپنی بچیوں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، کاروبار قرض دے کر کیا کر رہا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہے، کیونکہ انسان کا کردار اور اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جیسے میں نے اس کے پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان کیا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس پہ محنت کی ضرورت ہے. اس وقت ہم سب غور کریں، اپنی صبح سے لے کر اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک پاکیزہ اخلاق نصیب فرما دیں. اور صبح سے شام تک ہم ضرور اس کو دیکھتے رہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی ہم سوچیں کہ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا معاملات کیے، کس طرح کیا، کاروبار کس طرح کیا، بیوی کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، بچوں کے ساتھ. ابھی آج کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو میں نکلا تو ایک صاحب موٹر سائیکل پہ، شاید ان کی بچی ساتھ ہوگی. تو اصل میں بہرحال کوئی وجہ ہوگی، لیکن موٹر سائیکل وہ چلا رہے تھے، بچی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور تو زور زور سے ڈانٹ رہے تھے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کون سی جگہ ہے ڈانٹنے کی بچی کو. سڑک کے اوپر موٹر سائیکل میرے ساتھ چل، میں بھی گاڑی کے ساتھ تھا، اور وہ اپنی بیٹی ہوگی کوئی بہرحال کوئی بچی تھی وہ، تو اس کو زور زور سے ڈانٹ رہے. میں حیران، میں نے کہا عجیب آدمی ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. کوئی ڈانٹنا ہے تو گھر جا کے ڈانٹے، سڑک پہ بچی کو ڈانٹ رہا ہے. بچی بھی بچی ہے، انسان تو شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو ہمیں اور آپ کو میرے دوستوں 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو سیکھنا ہے. ہمارے بھائی اکرم کے بات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی ہمیں تو ابھی گاڑی پارک کرنا بھی نہیں آتی. ابھی میں چلے جائیں پارک اس فٹ پاتھ میں چلنے کی جگہ نہیں ہوگی. فٹ پاتھ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیدل چلنے کی جگہ ہے، ہمیں جگہ نہیں ملے گی. چلو وہ موٹر سائیکل کھڑی کر دو، کم از کم 3-4 آدمی جگہ چلنے کی ہو جائے، وہ بھی نہیں. تو ہمیں میرے دوستوں ہر چیز میں، اس لیے کہ اسلام میں ہمیں کلمہ نماز نہیں، مسجد میں آگے نماز پڑھنی نہیں. وہ کہنے لگے کہ 4 جلدیں ہیں، کسی ہدایہ شاید کتاب کا نام ہے، غالب علماء فرماتے ہیں. تو اس میں 3 جلدیں جو ہیں اس میں معاملات معاشرت ہے، اور 1 جلد میں عبادات اور عقائد ہے. تو گویا کہ ہمارا 70-75 حصہ جو ہے دین کا وہ معاشرت اور معاملات ہے. تو میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہے، ہر شعبے کے اندر. عبادات کے اندر بھی اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا ہے، ایسے معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں. اور پھر میرے دوستوں جب آدمی کا ایمان بنتا چلا جاتا ہے تو آدمی کے اعمال میں جان آتی ہے. اعمال جو ہے بقدر ایمان ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، یعنی جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنی نماز میں جان ہوگی، اتنا ہی نماز میں اللہ کا دھیان ہوگا، اتنے ہی آدمی پھر اللہ سے نماز کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرائے گا. جب اس کو یقین ہوگا کرنے والے اللہ ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں. جب اس بات میں کہتے سنتے جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر آدمی ادھر ادھر نہیں جائے گا. پھر اس کو پتہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کے نبی نے کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا. وہ کسی
کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دے گا اور اپنا اللہ سے معاملہ کرے گا، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کے مسئلے کو حل کرے گا۔ تو ایمان کے بقدر اعمال، جتنا ایمان قوی ہوگا اتنے ہی اعمال قوی ہوں گے، پھر آدمی کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ ابھی ذکر کا ٹائم نہیں ملتا ہے، سبحان اللہ، ذکر کا ٹائم نہیں ملتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، آج کل تو سوشل میڈیا پہ ٹائم ہے، اور اللہ کا نام لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ سے بے شک جب آدمی کا اللہ سے تعلق بڑھے گا تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ اب میرے بیٹے کا نام ہے مثال کے طور پر، تو کوئی اور اس نام کا سامنے آ جاتا تو ایک دم سے وہ بیٹا یاد آ جاتا ہے فوراً، یار میرے اسے فوراً کہتے ہیں یار میرے بیٹے کا نام ہی ہے۔ تو اللہ کا نام لینے میں آدمی کو مشکل محسوس ہو رہی ہے، 3 تسبیحات مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنا اتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت اکرم آپ کتنے بڑے آدمی تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، ہذا کلام ربی ہذا کلام۔ جب اللہ سے تعلق و محبت ہوگی تو پھر ہر وقت اللہ یاد رہے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا بارہ یہ بات آتی ہے، وہ کوئی بزرگ تھے اللہ والے تھے اور بائیں پاؤں پہلے داخل کر دیا، پھر دائیں پاؤں داخل کر دیا بیت الخلا پہلے، تو بے ہوش ہو گئے، اتنا استعداد کہ بھائی یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ تو میں ہر وقت آدمی یہ دعائیں ہیں اسی لیے، جتنی دعائیں بتائی گئی ہیں موقع کی، وہ دعائیں ہیں اسی لیے تاکہ ہر وقت اللہ یاد رہے، کوئی لمحہ ہمارا غفلت میں نہ گزرے۔ بازار میں جا رہے دوست کی دعا ہے، سودا خرید رہے دوست کی دعا ہے، تو ہر وقت میرے دوستوں اللہ کو یاد کرنا، موقع کی دعائیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے۔ اور میرے دوست جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق معاملات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے ہم نے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میری امت کو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم اور دینار نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت پہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے دی، کسی کو غیبت کر دی، کسی کا مال دبا دیا، کسی کا قرضہ دبا دیا، تو کم و بیش میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر یہ ہوگا کہ اس بندے کی نیکیاں لوگ لینی شروع کر دیں گے، حقوق تو وہ ادا نہیں کر سکتا وہاں پہ، اب نیکیاں دینی شروع کر دے گا حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب مطالبے والے رہ جائیں گے تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آنے والا بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس میں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بعض ہماری ناک جو ہے نا، ناک وہ ہمیں ناک تو کٹتی ہے نہیں، ویسے عام طور پہ ناک کی جگہ پہ رہتی ہے، لیکن آدمی کہتا ہے یار میں کیسے معافی مانگوں، میں کیسے معافی مانگوں، میں تو یہ میں جو ہے نا یہ انسان کو بیچارہ، اور آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ میں ہی نہیں کرایا، سب سے پہلی کائنات کے اندر جو گناہ ہوا ہے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے وہ میں تھا نا، میں اس سے بڑا ہوں۔ اس میں دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں، اس کی غلطی تھی، بھائی چلو اس کی غلطی تھی آپ معافی مانگ لو، اپنا حق ادا کر دو، آپ معافی مانگ لو، باقی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب جماعتوں میں جاتے ہیں تو ایک جملہ سکھا دیتے بزرگ، کہتے ہیں بھائی جب بھی کچھ ہو جائے تو کہہ دو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو ہم اپنے آس پاس دیکھیں بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، بچوں کی تربیت، تو یہ ہمیں میرے دوستوں ہمارا دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بہت مبارک، پاکیزہ، صاف ستھرا، پرکشش دین اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اگر ہم پورے کے پورے اس پر چلیں۔ اس سے بہترین دین اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا ہے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم پورے دین پر چل نہیں رہے تو اس لیے ہم مشکل میں آ گئے، اور پورے دن پہ اس لیے نہیں چل رہے کہ ہمارا ایمان وہ ویسا جیسے بننا چاہیے وہ بن نہیں رہا، اور ایمان اس لیے نہیں بن رہا کہ ایمان کے لیے محنت نہیں کر رہے۔ محنت کرنی پڑے گی نا، ایسے تو باتوں سے ایمان آ جائے گا، تو مستقل ایک محنت چاہتا ہے ایمان،
مستقل ایک محنت، موت تک کی محنت ہے. ہر آنے والا دن ہمارا ایمان ترقی کرتا جائے. جب جتنا ایمان ترقی کرتا جائے گا اتنی اللہ کے نبی والی مبارک زندگی ہمارے اندر آتی چلی جائے گی. یہ بالکل ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں. تو کامیابی دین میں ہے اور دین کے لیے محنت شرط ہے. اور اسی محنت کے اللہ نے مجھے آپ کو بھیجے. اور ساری دنیا کے انسان، دنیا میں اب ہم دیکھیں کتنے انسان ہیں، اربوں انسان دنیا کے اندر ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. کہاں جائیں گے بھائی؟ مرتے ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے. ایندھن انہیں جنت میں ڈالے جائیں گے. اللہ فرماتے قرآن پاک میں اس کا مفہوم ہے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو انسانوں سے اللہ پاک جہنم کو دہکائیں گے، جیسے کوئلے سے، لکڑی سے دہکا دیں نا آگ. انسانوں کو اللہ پاک ایندھن بنا دیں گے. یہ اتنے خوبصورت انسان یہ امریکہ، یورپ، چین، افریقہ، دنیا بھر میں انسان بس رہے ہیں جن کو ہم بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ معاف کر دیں. حالانکہ میرے دوستوں بغیر کلمے کے اگر ہیں تو بالکل ناکام، نامراد، بالکل مرتے ہی اگر بغیر ایمان کے گئے تو اس سے بڑا نقصان اور خسارہ کوئی ہو نہیں سکتا. ہمیشہ کے لیے گئے کام سے کوئی بچت نہیں ہے. آج اللہ کے شان مسلمان بیچارہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے احساس کی کمزوری کا شکار ہو گیا. حالانکہ اگر وہ روایت جس کو مفہوم یہ ہے کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں ہوگا، بلکہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری دنیا کا نظام کلمے کی برکت سے قائم ہے. جتنے کافر، مشرک، ملے دنیا کے اندر بس رہے ہیں یہ کلمے کی برکت سے کھا پی رہے ہیں. جس دن کلمے والا دنیا سے گیا آخری، اللہ اس سارے نظام کو ختم کر دیا. ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان پہ تو ہمیں رحم کھانا چاہیے، رحم کھانا چاہیے. ہم کہاں جائیں گے؟ سارا چائنا دنیا بھر کو چیزیں بھیج رہا ہے، دنیا بھر کے لیے صبح سے شام بچے بچیاں سارے کارخانوں میں گھنٹوں کام کر رہے ہیں اور ہمیں چیزیں پہنچا رہے ہیں. امریکہ والے، یورپ والے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بیچارے دنیا والوں کو سہولتیں پہنچانے کے لیے. ہم کو کیا سہولت پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں خیال بھی نہیں آتا. ہمارے گھر چلو مر گیا جان چکی. نہیں میرے دوستوں، رحم کھانا. یاد ہے، نام نہیں لیتا، ہم سفر میں تھے تو ہمارے بزرگ بھی ہم ان کے ساتھ تھے سفر میں، میں ان کا بھی نام نہیں لیتا ہوں. تو ہم ایک ملک کے اندر اسٹیشن پہ پہنچے تو ہم نے اخبار دیکھا تو اخبار کے اندر کسی آدمی کے مرنے کی خبر تھی. بہت تنگ کیا تھا اس نے مسلمانوں کو. تو ہم تو خوش ہو گئے، چلو مر گیا. تو ہم نے ان بزرگوں سے جا کے کہا کہ حضرت خبر آئی اخبار میں اس کا انتقال ہو گیا. تو حضرت وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے کہتے ہیں ہائے ہائے ہم نے اس کو محنت نہیں کی، بیچارہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. تو میرے دوستوں یہ کوئی ایسا مذاق نہیں ہے مر گیا اور جان چھوٹ گئی. نہیں، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا. جہنم کا ایک پتھر آپ لے آئیں، سارے پہاڑ پگھل جائیں گے. سارے پہاڑ دنیا کے پگھل جائیں گے. ایک پتھر پہاڑوں، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لا کے آپ رکھ دیں ایک پتھر جس میں برف بھی برف، سارا پہاڑ پگھل کے ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میرے دوستوں انسانیت پہ رحم کھانا ہے. کہ ہم جو ابھی تبلیغ کر رہے ہیں نا، سچی بات ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اتنا بڑا کام، اتنا عظیم الشان کام اللہ نے عطا فرمایا. انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ایک راستہ ہمیں دے دیا ہے. ابھی بھی ہم سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، 4 مہینے لگائیں نہیں لگائیں، ملک میں جائیں نہ جائیں. 2.5 گھنٹے لگانا مشکل ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. اللہ مجھے بھی معاف کر دے. پچھلے دنوں وہ کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے یہاں پہ، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ تھے سارے وہ اکاؤنٹس والے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں، یہ اکاؤنٹس کے اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے تھے، حساب کتاب والے بچے تھے. تو آڈٹ وغیرہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے. تھوڑی سی بات کرتے کرتے ایسے ہی میں اسٹیج سے کہا، میں نے کہا بھائی آڈٹ وغیرہ تو آپ کرو گے، حساب کتاب تو آپ چیک کرتے ہو گے، لیکن میں بھی جو ہے نا اگر آپ میرے پاس آ جاؤ گے نا تو 24 گھنٹے میں آپ کو 1.5-2 گھنٹے آپ کو نکال کے دکھا دوں گا انشاءاللہ. ہم سب کے پاس وقت ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وقت ملے گا تو تبلیغ کریں گے، اور اللہ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہو، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ یہ سکھایا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. تو میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ میں پہلے تو آپ کریں نا کچھ.
پہلے آپ ہماری مدد کریں پھر ہم ٹائم نکالیں گے. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. پہلے شادی ہوتی پھر اولاد ہوتی ہے, پہلے بچہ پڑھتا ہے پھر ڈگری ملتی ہے, پہلے زمیندارہ کرتے ہیں پھر فصل ملتی ہے, پہلے کاروبار کی دکان کو پھر نفع آتا ہے. یہاں ہم جو ہے الٹ کر دیتے ہیں کہ ٹائم مل گئی. ٹائم نہیں ملے گا, ٹائم تو ملے گا ہی نہیں کبھی بھی. ہمیں اور آپ کو پہلے طے کرنا ہوگا کہ میرا یہ اللہ کے لیے وقت ہے, یہ میرا مسجد کا وقت ہے, یہ میرا اللہ کے راستے کا وقت ہے. اس کو ہم طے کریں, کیونکہ ہم آئے اسی کا. وہ تو چونکہ میرے دوستوں حضور کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں تصور نہیں تھا اس بات کا کہ مسلمان اور دین کا کام نہ کرے. تصور نہیں تھا. آپ سوچیں نا کہ کتنے بڑے آدمی تھے حضور کے میزبان ابو ایوب انصاری, کتنے بڑے آدمی ہوں گے کہ مدینہ میں آتے اللہ کے نبی ان کے گھر میں ٹھہرے, اور اس وقت میں جبکہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. انہوں نے کہا میں بھی تمہیں اللہ کے راستے میں. بھائی آپ نہیں, اللہ کی اس آیت میں بیٹھنے نہیں دیتی, ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے. وہ کچھ دنیا میں جا کے ترکی کے اندر جا کے ان کا انتقال ہوا. 85 سال کی بات ہوئی تھی, 90 سال کی عمر تھی. اب بتائیں, پہلی رات کی شادی ہوئی ہے, پہلی رات غسل بھی نہیں کیا, آواز لگی ہے تو بغیر غسل کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا. معذور تام سے لگڑے ہیں, تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, اور بیوی جو ہے لاش کو اٹھا کے لانا چاہ رہی اور سے, اور اونٹ چل کے نہیں دے رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مرد؟ فرمایا کہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے اہل کے پاس مجھے واپس نہیں لوٹا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جائے گا نہیں اونٹ, جس کا مفہوم ہے یہیں دفنا اس کو. یہ تمنا تھی. جوان بچے, نوجوان بچے ہیں, اور تمنا یہ کہ ابو جہل کو ہم قتل کر دیں. تو وہاں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی, نہ شادی کی رات رکاوٹ تھی, نہ معذور ہونا رکاوٹ تھی. ہم اور آپ یہ طے کریں, پہلے نمبر پہ یہ طے کریں کہ میرا یہ کام ہے, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہوں, اور اسی کام کے لیے مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. میرا پہلے نمبر پہ کام یہ ہے. پہلے آدمی منزل کا تعین کرتا ہے. ایک بچہ طے کرتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو پھر وہ انجینئرنگ کالج میں نہیں جاتا یا بزنس کالج میں نہیں, وہ جاتا ہے میڈیکل کالج میں. ایک آدمی کو پشاور جانا ہے تو وہ کوئٹہ والی سڑک پہ نہیں جائے گا, اس کو پتہ ہے مجھے پشاور جانا ہے, پشاور کے جہاز میں, پشاور کی ٹرین میں بیٹھوں گا, پشاور کی بس میں بیٹھوں گا. تو ہم نے اپنی منزل ہی طے نہیں کی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری منزل کیا ہے, ہمارا راستہ کیا ہے, کیوں ہم دنیا کے اندر. بس کیا ہو رہا ہے, بس کر ہو رہا ہے, بس چلو ساری دنیا جو کہ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. نہیں میرے دوست, ہمارا معمولی نہیں ہے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کون ہیں. ہمیں اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنایا ہے, اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. ہم معمولی لوگ نہیں ہیں. ہم یہ کاروبار شاروبار اس کے لیے نہیں اللہ نے مجھے, یہ ٹھیک ہے ضرورت کی چیزیں ہیں. ہمارا تو ہر آن ہر گھڑی یہ فکر ہو کہ کس طرح سارے انسان دنیا کے بسنے والے, قیامت تک کے آنے والے انسان ہمیشہ کی جہنم سے بچ کے ہمیشہ کی جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ ہماری سوچ فکر ہر وقت کی ہو. اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہے کاروبار بھی کریں گے, بھی بچوں کے ساتھ بھی رہیں گے, ملازمت بھی کریں گے دنیا کی جو اللہ نے, لیکن ہمارے ذہن پہ یہ سوار ہو. ایک بلی کے بچے کو, کتے کے بچے کو ہم آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نجس جانور ہے کتا, ناپاک جانور, اس کو ہم آگ میں جلتے. یہ انسان کیسے آگ میں جلیں گے؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی پریشانیاں, جتنی دنیا میں سب پریشانیاں ہیں, اس کی واحد وجہ انسانوں کی بدعملی ہے, اور کوئی وجہ نہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ایک ذمہ داری اللہ نے دی ہے, یہ ہمارے کام ہے. اسی کے لیے یہ جو عنوانات ہوتے ہیں, ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر وقت ہر گھڑی ہم اس محنت کے اندر لگے رہیں. ہمارا ہر کام, ہر ہمارا عمل اسی لیے ہو کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. لیکن پھر چونکہ ہماری عادت نہیں ہے, مزاج نہیں بنا, اس کے بزرگ عنوان دے دیتے ہیں, چلو بھائی اجتماع رکھ لیا, اجتماع کے عنوان پہ محنت کرو اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالو. حالانکہ یہ اصل نہیں ہے. اصل تو یہ کہ ہم ہر وقت, چاہے ہم کاروبار میں ہیں, چاہے ملازمت میں ہیں, چاہے گھر میں ہیں, چاہے شادی بیاہ میں ہیں, چاہے غمی میں ہیں, ہم ہر وقت حضور کی امت ہیں, حضور کے کام والے ہیں. لیکن اس پہ آنے کے لیے بزرگ کہتے ہیں چلو بھائی اجتماع دے دو ان کو, اور اجتماع کے موقع پہ اتنی جماعت دے دو, ملکوئی جماعت دے دو, تو تاکہ چلو بھائی محنت میں لگ جائے, عنوان کو سامنے رکھیں. ورنہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. ہمیں تو ہر وقت ہر روز اس کی محنت کرنے کے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے, محنت کریں تاکہ اللہ کو رحم آئے. تو اس کے لیے میرے دوستوں اجتماع ہے. اجتماع صرف اجتماع کا مقصود
یہ نہیں کہ ہم سب وہاں جمع ہو جائیں گے، بیانات ہو جائیں گے، بلکہ اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم محنت کریں اور محنت کر کے لوگوں کو وہاں لے کر آئیں، اس سے پہلے بھی اللہ کے راستے میں نکالیں اور اس موقع پہ بھی اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اور اللہ کا ضابطہ اور قانون میرے دوستو یہ اسلام کا دین کا مزاج ہی ہے کہ وہ قربانی چاہتا ہے، یہ مزاج ہے دین کا، نہیں سمجھ میں آتا؟ ہاں، یہ مزے سے نہیں ہوتا، لیکن بھائی میر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے راستے کی تکلیفوں کا، مجاہدوں کا کی لذت نہیں چکھی۔ آئس کریم کی ٹیسٹ پتہ ہے ہمیں، پیزا کا ٹیسٹ پتہ ہے، بریانی کا ٹیسٹ پتہ ہے، نہاری کا ٹیسٹ پتہ ہے، اور اللہ کے راستے کے مجاہدوں کا مزہ نہیں پتہ۔ تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ خون کے فوارے نکل رہے جسم سے، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس سے میرے دوستو یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں، زندگی ایک موقع ہے، اور یہ اجتماع آئے گا 2 جمعرات ہم یہاں ہوں گے انشاءاللہ، تیسری جمعرات کو ہم میدان میں ہوں گے اجتماع کا ہوں گے۔ تو اجتماع آئے گا اور چلا جائے گا۔ اب جو محنت کر لے گا، دن رات لگا دے گا، اپنے آپ کو تھکا دے گا، جیسے میں نے کہا قربانی چاہتا ہے، تو جو محنت کرے گا اور کوشش کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا اور راتوں کو اٹھ کے رو کے اللہ سے مانگے گا، جو واقعتاً، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ اللہ پاک تو دیکھ رہے اندر انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو جو اس کو چاہ لے گا کہ بھائی مجھے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جیسے میں کہا دنیا کی زندگی بہت تھوڑی غیر یقینی ہے، بہت تھوڑا سا وقت اللہ نے دیا ہے، محنت کا زمانہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا ہے، اور کمانے کا زمانہ اور پانے کا زمانہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایک عنوان دیا ہے ہمیں اور آپ کو محنت کا۔ اب اس میں ہم سب نے ماشاءاللہ سے بات چل رہی ہے، نومبر سے ہمارا اجتماع طے ہوا، نومبر کا مہینہ گزر گیا، دسمبر کا مہینہ گزر گیا، اور ماشاءاللہ مسجدوں میں بات چل رہی ہے، چلے 3 چلے جماعتیں اور ملکوں کی جماعتیں اور 2 سال کی جماعتیں، اور ماشاءاللہ ہمارے اللہ جزائے خیر سے ہمارے معاشرے کے بہت خوبصورت طبقہ جو ہے وہ دینی مدارس کے طلباء ہیں، وہ بھی ان دنوں میں فارغ ہو رہے ہیں۔ سال بھر بیچارے تو نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے سال بھر وہ مدرسوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور پھر چھٹیاں آتی ہیں تو پھر اللہ ان کو جزائے خیر دے، پھر جماعتوں میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے، بہت عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ اجتماع اور ان حضرات کی تعطیلات جو ہے نا مل رہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت خوبصورت اور اچھی جماعتیں اس میں بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے موقع اچھا ہوتا ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا زور لگا دیں مل جل کے اور اپنی قربانیوں کو بڑھا دیں، جیسے ہم سے بزرگوں نے کہا کہ بھئی مساجد میں بسترے ڈالیں، رات دیر تک محنت کریں، تھکائیں اپنے آپ کو، پھر رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں۔ لمبی راتیں ہیں آج کل، تقریباً 6 بجے صبح شادی ہو رہی ہے، 56 بجے صبح شادی ہو رہی ہے، لمبی راتیں ہیں، تو دیر تک محنت کرنا، پھر رات کو آخر میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہی ہمارے بس میں ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہم کریں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے اندر ہدایت۔ میں واقع کہہ رہا ہوں، اللہ پاک آپ میں سے بہت سارے لوگ دنیا میں گئے ہیں اور دنیا میں کتنی تبدیلی آئی ہے ہم سب کے سامنے، لیکن جتنی محنت ہوئی ہے نا اس کے مقابلے بہت زیادہ تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اگر زور اور لگا دیں گے مل جل کے تو اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ پاک انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے محنت بہت تھوڑی لگے گی، ورنہ حسرت ہو جائے گی۔ ہاں حسرت ہوگی، جنت میں جا کے دیکھیں ہمارے ساتھ فلاں ساتھی تھا، وہ تو وہ چلا گیا وہاں، وہ وہاں چلا گیا، وہ اتنی بڑی جنت، میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو سستی کو چھوڑ دیں، ہمارے بزرگوں نے سستی کا علاج چستی ہے، اور نہ کرنے کا علاج کرنا ہے۔ تو کرنا شروع کر دیں تو وہ نہ کرنے والی چیز ختم ہو جائے گی، اور چست ہو جائے تو سستی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلی نمبر کی بات یہ کہ آدمی دل کے اندر عزم کرے اور فیصلہ کرے کہ میرا یہ کام میرا کام ہے، اسی کے لیے میں دنیا کے اندر آیا ہوں، یہ میرا مقصد ہے یار۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں اب اس کے لیے جب نیت کر لی ہے اور طے کر لیا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جب پڑھنا ہے، میڈیکل پڑھنا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ موٹی موٹی کتابیں پڑھے گئے، ڈاکٹر بننا ہے تو جب اس راستے کا عزم کر لیا کہ راستہ میرا کام ہے، میرا مقصد ہے حیات ہے، کہ چندہ 4 مہینے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، زندگی بھر کا کام ہے یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں 4 مہینے اور چندہ جو ہے۔ تو اس کے لیے درخواست یہ ہے، اللہ جزائے خیر آپ حضرات کو ماشاءاللہ سارے مجمع نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ بات سنی ہے۔ وہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، ہر بیان کے بعد یہ درخواست کی جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ تھوڑی سی دیر بھی ہم سے بیٹھا نہیں جائے، اور وہ شیطان کو پتہ ہے، وہ اتنا تجربے کار ہے،
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کا ایک تجربہ ہے، بہت تجربے کار. اس کو پتا ہے کہ یہ بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے، اور یہ بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کے برکت سے کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے. تو وہ پیاس سی لگ رہی ہے اور پیشاب سی آ رہی ہے اور بھوک سی لگ رہی ہے، اٹھا دیتا ہے. حالانکہ مشکل سے کچھ وقت لگے گا. اگر واقعی تو ہم سب تھوڑی سی ہمت کرتے بیٹھیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور جس کو اللہ توفیق دے وہ لکھاتا رہے. باقی ہم ایک اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، دلی میں مانگتے رہیں گے. یہ ہمارے بیان کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے، تشکیل کہ اللہ کی بات سنی، دل میں بات آئی، اب کھڑے ہو کے ارادے کرنا، جو ارادے کرے اس کی دعا کرنا، اور اس کے اپنے دل میں بھی تمنا کرنا کہ اللہ مجھے بھی 7 مہینے کی 4 مہینے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ اگر سب جم کے بیٹھیں گے تو جتنی تشکیلیں وجود میں آئیں گی، جتنے لوگ ارادہ کریں گے، سب کا اجر اللہ مجھے آپ کو عطا فرمائیں گے. تو اس کی درخواست یہ ہے کہ نقل اللہ کے راستے میں صبح سے 4 مہینے کے لیے کون تیار اس کے ارادے کرے. جی فرمائے، ہمت کریں، اللہ حضرت فرمائے صبح سے چلے 3 چلے کی مسجد وار جماعت www.dasquran.com